اس زمانے میں سب سے جو اہم ایک مرحلہ ہاشمیوں کے کردار کا ہے وہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کا زمانہ ہے۔ آزمائش تھی بنو ہاشم کی، یہ امتحان تھا کربلا کا قیام۔ یہ تمام امت کے لیے، خواص کے لیے، صحابہ کے لیے، متدینین کے لیے ایک امتحان تھا، اور اکثریت اس امتحان میں ناکام رہے ہیں، رد ہو گئے ہیں، مردود ٹھہرے ہیں، رد شدہ ہو گئے، فیل ہیں سارے اس امتحان میں جو سید الشہداء علیہ السلام کے زمانے میں ان کا امتحان ہوا۔ وہی موفق اور کامیاب ہوئے جو سید الشہداء علیہ السلام کے ہمراہ آخر تک رہے اور جان نثاری کی، فداکاری کی اور قربانیاں دیں۔ وہی ایک مختصر جماعت اس امتحانی الہی میں سرخرو ہوئے، باقی سب ناکام ہوئے، لیکن انہیں اکثر کو ناکامی کا احساس نہیں تھا، شرمندگی نہیں تھی۔ کوفہ کے اندر کچھ لوگوں کو بعد میں 4 سال بعد شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی کہ ہم نے غلط کیا ہے، ہم نے بلایا ہے لیکن ساتھ نہیں دیا، وفا نہیں کی۔ توبہ کی انہوں نے، اور توبہ کر کے پھر تلافی کے لیے انہوں نے مسلحانہ قیام کیا، جنگ کی، اور سارے مارے گئے وہ 4 سال کے بعد۔ یہ تنہا جماعت ہے جو بعد میں نادم ہوئی، تائب ہوئے، پشیمان ہوئے، لیکن اس کے علاوہ باقی امت کا کوئی طبقہ پشیمان نہیں ہوا، ڈٹھائی کے ساتھ اپنے عمل پر اور اپنے کردار پر جمے رہے اور اس پر قائم رہے۔ انہیں ذرا برابر افسوس نہیں ہوا کہ ہم نے سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا۔ چونکہ یہ 3 بزرگ شخصیات تھیں، سرکردہ رہنما تھے بنو ہاشم کے، اور لوگوں کی نگاہوں میں محترم تھے، تمام طبقات کی نگاہوں میں قابل احترام تھے، یہ تینوں بزرگوار اپنی اپنی پہچان کے ساتھ۔ ان کا ذکر کربلا میں خصوصیت سے آتا ہے کہ یہ لا تعلق نہیں رہے، بلکہ سید الشہداء علیہ السلام کو روکنے کے لیے انہوں نے اپنی جانب سے بھرپور کوشش کی ہے، لیکن ان کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کی تجاویز، آراء یا نصیحتوں کو نظر انداز کر دیا، چونکہ ان کی نصیحتوں کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ جیسا اشارہ کیا کہ یہ ایک مستقل شخصیت، مستقل سوچ کے مالک تھے، چونکہ سید الشہداء علیہ السلام نے جب ایک فیصلہ کیا ہے، مثلا جناب عبداللہ ابن جعفر اپنے خط میں یہ لکھتے ہیں، فَإِنِّي خَائِفٌ عَلَيْكَ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ الَّذِي قَدْ أَزْمَعْتَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ هَلَاكُكَ وَأَهْلُ بَيْتِكَ۔ میں خائف ہوں، میرے اندر ڈر ہے، مجھے ڈر ہے اس آپ کے فیصلے اور ارادے اور تصمیم کے بارے میں۔ ازمعتا، جس پر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے، ٹھان لی ہے، جو کچھ بات آپ نے جو راستہ چن لیا ہے، اس کی بابت مجھے خدشہ ہے، مجھے تشویش ہے، خوف ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں آپ اور آپ کا خاندان سب، انہوں نے لفظ استعمال کیا ہلاک ہوگا، سب آپ ہلاک ہو جائیں گے، آپ اور آپ کے اہل بیت۔ اسی صراحت کے ساتھ انہوں نے لکھا کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے، آپ نے جو تشخیص دیا ہے، آپ نے جو ارادہ کیا ہے، اس ارادے میں یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ نہایتاً آپ اور آپ کے اہل بیت، آپ کا خاندان، یعنی اس میں اپنی جان ہاتھ سے دے بیٹھیں گے۔ خوب اسی طرح کی گفتگو جناب محمد ابن حنفیہ نے ملتی جلتی کی کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے یہ درست نہیں ہے، مصلحت کے مطابق نہیں ہے، خود آپ کے لیے خطرناک ہے، اور ہمیں بھی دکھ ہوگا چونکہ ہم آپ کے بھائی ہیں۔ اور اسی طرح کی ملتی جلتی گفتگو جناب عبداللہ ابن عباس نے بھی کی۔ علم و فضل کے لحاظ سے ان تینوں کی اپنی اپنی خصوصیت تھی۔ علم و فضل کے لحاظ سے دیکھیں تو عبداللہ ابن عباس سب سے نمایاں تھے،
ان کے درجے کا علم و کمال ان دوسروں میں نہیں تھا، حتی ہاشمیوں میں، حتی محمد ابن حنفیہ اور عبداللہ ابن جعفر علم کے لحاظ سے عبداللہ ابن عباس کے پائے کے نہیں تھے۔ یہ عبداللہ ابن عباس بہت اعلیٰ درجے کے فقہا میں سے ہیں، صدر اسلام کے صحابی بھی ہیں اور بڑے اعلیٰ علمی درجے پر فائز ہیں، تفسیر میں، حدیث میں، لغت میں، ادبیات میں، باقی علوم میں ان کو ایک بڑی مہارت حاصل تھی، دسترستی، لوگ رجوع کیا کرتے تھے ان کی طرف۔ ایک طرح کے تابعین کے لیے بعد میں جو صحابہ کے بعد دوسرا طبقہ آیا، بلکہ صحابہ بھی ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، شرعی مسائل میں، علمی مسائل میں اور قرآنی مسائل میں ابن عباس کی طرف رجوع کر کے مسائل پوچھا کرتے تھے، رائے حل پوچھتے تھے، جو بات انہیں سمجھ میں نہیں آتی وہ ابن عباس سے استفتاء کیا کرتے تھے اور یہ باقاعدہ فتویٰ دیتے تھے ان کو۔ یہ مقام علمی ان دوسرے دو بزرگوں کا نہیں تھا۔ عبداللہ ابن جعفر علمی شہرت نہیں تھی، لیکن جود و سخا میں اور بخشش میں اور صلح و مصالحت کے اور امن پسندی میں ان کی ایک شہرت زیادہ تھی، عبداللہ ابن عباس سے زیادہ۔ اور اسی طرح محمد ابن حنفیہ بھی اپنی جگہ ایک شخصیت سمجھے جاتے تھے، توجہ کا مرکز تھے، لوگ یوں نہیں تھا کہ انہیں جانتے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے، یا گمنام شخصیت تھے، جانی پہچانی شخصیت تھے، اپنے خاندانی نسب کے لحاظ سے بھی کہ امیر المومنین علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور دوسرا اپنی ذاتی خصوصیات کی بنیاد پر بھی ان کی ایک اپنی پہچان تھی۔ لیکن یہ تینوں حضرات اس بات میں شریک ہیں کہ سید الشہداء علیہ السلام کے غمخوار، حمایتی، طرفدار اور محبت کرنے والوں میں سے ہیں، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام کے فیصلے کے ساتھ متفق نہیں ہیں، ان کی تشخیص اپنی ہے، اس لیے امام حسین علیہ السلام کو نصیحت کرنے آئے ہیں۔ بعضوں نے لفظ ہی یہی استعمال کیا نصیحت کا، اور بعضوں نے سید الشہداء نے انہیں کہا کہ آپ نے نصیحت اچھی کی ہے اور آپ کو اللہ اس کی جزائے خیر دے، لیکن آپ کی نصیحت کو میں قبول نہیں کرتا، مانتا نہیں ہوں، اور آپ کی نصیحت کے مطابق میں اپنا فیصلہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ انہیں بہت صراحت کے ساتھ کہہ دیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے میں میرے لیے خطرہ ہے، موت کا خطرہ ہے میرے خاندان کا، تو میں اس خطرے کی طرف توجہ کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے، میں یہ کام کروں گا، یہ سفر کروں گا اور یہ مزاحمت کروں گا، میرے حق میں ہو یا میرے خلاف جائیے گا، نہایتاً انجام جو بھی ہو میرے حق میں ہو، لی کانا او علیہ، میرے حق میں ہو یا میرے خلاف ہو، ہر دو صورتوں میں نے اسے انجام دینا ہے۔ یعنی صاف جواب دے دیا کہ آپ کی رائے میرے نزدیک کوئی اعتبار نہیں رکھتی، لیکن ان کی ہمدردی، خیرخواہی کی تصدیق کی کہ آپ میرے خیرخواہ ہیں، میرے قریبی ہیں، میرے لیے اچھی سوچ رکھتے ہیں، اچھا ارادہ رکھتے ہیں، اسے قبول کیا ہے۔ اور بنو ہاشم ان تین میں منحصر نہیں ہیں، یہ تین چونکہ بہت ہی شاخص اور برجستہ افراد تھے بنو ہاشم کے، ان کے علاوہ بنو ہاشم کے اور بھی سلسلے تھے، مثلا عبداللہ ابن عباس کے علاوہ دو بھائی ان کے اور بھی تھے، اسی طرح جناب عقیل ابن ابی طالب امیر المومنین کے بھائی، ان کی بھی اولاد تھی، جن میں سے حضرت مسلم ابن عقیل اور ایک اور بھائی مسلم ابن عقیل کے، یہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور عبداللہ ابن جعفر کے بھی اور بھی بھائی تھے، ان میں سے کچھ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، کچھ نہیں تھے۔ اس طرح ہاشمیوں کا ایک بڑا گروہ مدینہ کے اندر مقیم تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ نہیں تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے نکلتے ہوئے مدینہ سے ایک خط مکتوب صورت میں لکھ کر محمد ابن حنفیہ کو ظاہراً دیا، سپرد کیا کہ یہ میری طرف سے سب ہاشمیوں کو جا کر پہنچا دیں، یہ نامہ ان سب کے نام ہے یہ خط، اور مختصر ایک جملے کا خط ہے، من حسین ابن علی الی بنی ہاشم، حسین ابن علی کی جانب سے یہ خط ہے بنو ہاشم کے نام، اور وہ یہ ہے کہ من لاحق بی استشہد،
ہاشمیوں تم میں سے جو بھی میرے ساتھ آئے گا مارا جائے گا، شہید ہو جائے گا، اور جو مجھے چھوڑ کے تخلف کرے گا وہ من تخلف، جو میرے ساتھ نہ آیا وہ کبھی بھی آسودہ دن نہیں دیکھ سکے گا، اس کو کبھی بھی فتح و خیر نصیب نہیں ہوگی۔ والسلام، اس پر خط بند کر کے ہاشمیوں کے نام دے آئے۔ یعنی ہاشمی طبقہ جو اس وقت تھا، سید الشہداء علیہ السلام نے ان کو یہ صریح لہجے کا خط لکھ کر، مختصر خط، یعنی اس سے زیادہ ہاشمیوں سے بات کرنا ہی مناسب نہیں سمجھی، کیا تفصیل ان کے لیے کہیں، اتمام حجت کے لیے ایک جملہ کہہ کر آ گئے، جو بعد میں ایک صدی کے بعد یا 1.5 صدی کے بعد امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دلیل کے طور پر اپنے شاگردوں کے سامنے پیش کیا۔ جب ان شاگردوں نے پوچھا کہ یہ بنو ہاشم کے سرکردہ افراد جیسے محمد ابن حنفیہ یہ کیوں نہیں آئے سید الشہداء کے ہمراہ، تو امام علیہ السلام نے، امام ششم نے اس راوی سے یہ کہا کہ میں آپ کو جواب دیتا ہوں ایک حدیث کے طور پر، اور پھر اس کے بعد مجھ سے یہ سوال نہ پوچھنا۔ یعنی یہ موضوع بنو ہاشم کا نہ آنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، یہ امام صادق علیہ السلام کے لیے بہت ہی تکلیف دہ موضوع تھا۔ اس کو جواب تو دے دیا، لیکن ساتھ تاکید کی کہ پھر اس موضوع پہ نہ پوچھنا کبھی بھی مجھ سے۔ جواب یہ ہے کہ میری جد امام حسین علیہ السلام جب نکل رہے تھے مدینہ سے، اس وقت یہ ایک سطر کا خط لکھ کر بنو ہاشم کے نام لکھا، یہی مضمون جو عرض کیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا جواب ہے تیرے سوال کا۔ اب اس جواب سے انسان بہت کچھ سمجھ سکتا ہے۔ یعنی بنو ہاشم کا مجموعی طور پر پورا قبیلہ جو اس وقت مدینہ میں مقیم تھا، ان کی کارکردگی ایسی تھی کہ سید الشہداء علیہ السلام کے لیے بھی یہ متوقع نہیں تھا، اور بعد میں ائمہ ہدی علیہ السلام کے لیے بھی یہ راضی کنندہ نہیں تھا یہ کردار ان کا۔ بعد میں بنو ہاشم نے خود مستقل سلسلے بنائے، مذہبی بھی اور سیاسی بھی، اور بعد میں وفاداریاں بھی اپنی مختلف لوگوں کے لیے ظاہر کی انہوں نے۔ مثلا کچھ بنو ہاشم میں سے عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ مل گئے، کچھ ان بنو ہاشم میں سے سیاسی مقتدر ہر علاقے میں جہاں مقیم تھے وہاں کے والی کے ساتھ جا کر متصل ہو گئے، اور کچھ بنو ہاشم ایسے تھے جنہوں نے مستقل کسی کے ساتھ وابستہ ہو کر نہیں بلکہ خود ایک اپنا سلسلہ بنا لیا ائمہ ہدی کے مقابلے میں، امام معصوم کے مقابلے میں، امام زین العابدین علیہ السلام کے مقابلے میں، اور امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں، امام صادق علیہ السلام کے مقابلے میں ایسے اقدامات کیے کہ ائمہ کے مقابلے میں اپنے مستقل سلسلے انہوں نے قائم کیے۔ ان سب کی تفصیل تاریخ کے اندر ضبط ہے، ثبت ہے، انشاءاللہ فرصتوں میں عرض ہوگی۔ جیسا بارہا تذکر دیا ہے، توجہ دلائی ہے کہ یہ ساری گفتگو اس لیے نہیں ہے کہ ہم ماضی میں فقط رہیں، اور کسی نسل کے فریضہ ماضی میں جانا نہیں ہے، کسی بھی نسل کا۔ ہمیں اللہ نے ماضی کے لیے پیدا نہیں کیا، حال کے لیے، اپنے زمانے کے لیے پیدا کیا ہے، اور اگر توجہ رکھنی بھی ہے تو آنے والی نسل کے لیے، چونکہ آپ امین ہیں آنے والی نسل کے، وارث ہیں پچھلی نسل کے، امین ہیں اگلی نسل کے۔ ہر نسل کا فریضہ پچھلی نسل اور پچھلے ماضی کو کریدنا نہیں ہے، بلکہ ہر نسل کا فریضہ اپنے زمانے، اپنے حال کو سنوارنا ہے، بنانا ہے، اور فرائض انجام دے کر اگلی نسل کے لیے امانت کے طور پر یہ سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے۔ ہمارے فریضے میں ماضی میں جھانکنا نہیں ہے، لیکن ماضی ہمارے لیے موجودہ زمانہ حال اور ہمارے مستقبل کی راہیں دکھانے کے لیے ماضی ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالی نے اس امت کی ہدایت کے لیے سابقہ امتوں کا ذکر کیا ہے۔ ان امتوں میں کیا ہوا، بنی اسرائیل میں کیا ہوا، قوم نوح میں کیا ہوا،
قوم عاد میں کیا ہوا، قوم سمود میں کیا ہوا، دیگر اقوام کا ایک ایک کر کے ذکر کر کے سب سے تفصیلی ذکر بنی اسرائیل کا کیا کہ ان کا رویہ کیا تھا، ان کے اندر مشکلات کیا تھیں جس وجہ سے انہیں اوج بھی ملا اور جس وجہ سے ان کا زوال بھی ہوا ہے۔ ماضی ان اسباب کو تلاش کرنے کے لیے ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام نسلوں کے لیے قانون ایک بنایا ہے، سنت ایک ہے اللہ تعالیٰ کی، سنن خداوند تعالیٰ کی تمام بشریت کے لیے قیامت تک ایک اصول ہے ثابت، وہی گزشتگان کے لیے تھے، وہی ہمارے لیے بھی ہیں۔ گزشتگان کا ذکر اس لیے ہے کہ آپ ان کا رویہ، ان کا کردار، ان کا عمل دیکھو اور انجام، تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ اگر انہی راہوں پر آپ چلے، وہی رویے آپ کے ہوئے، وہی راستے آپ نے چنے، پھر وہی انجام آپ کا بھی ہوگا۔ اور اگر آپ نے سابقہ اقوام میں جو راستہ مجاہدین نے چنا، متعاہدین نے چنا، صالحین نے جو راستہ چنا اور جو مقام انہیں نصیب ہوا، اگر آپ نے اپنے زمانے میں وہ راہیں اپنائیں تو آپ کا انجام بھی ان مجاہدین و صالحین کی طرح ہوگا۔ پس اصل میں ہم ماضی میں اپنی مشکل کا رائے حل تلاش کر رہے ہیں، نہ صرف ان کے مسائل میں الجھ کر اور ان کے مسائل میں جا کر اپنا وقت وہاں صرف کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ معلومات ہمیں زیادہ ہو جائیں کہ بنو ہاشم نے اس وقت کیا کیا۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آج کے بنو ہاشم کیا کر رہے ہیں، انہیں آئینہ دکھانے کے لیے ہم خود کیا کر رہے ہیں، آج امام حسین علیہ السلام کے پیروکار کیا کر رہے ہیں۔ اس زمانے کے شیعوں کا کردار اس لیے دیکھتے ہیں کہ آج کے شیعہ کو پتا ہو کہ کہاں کھڑا ہے، کس کا پیروکار ہے، امام حسین کا پیروکار ہے یا عبداللہ ابن عباس کا پیروکار ہے یا محمد ابن حنفیہ کا پیروکار ہے یا یہ عبداللہ ابن جعفر کا پیروکار ہے۔ آج کیا کر رہا ہے؟ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آج رویے مثلا عبداللہ ابن عمر ہاشمی نہیں ہے لیکن ایک بڑی شخصیت ہے، خاندانی لحاظ سے خلیفہ کے بیٹے ہیں اور خود خلیفہ سے زیادہ خود ان کی اپنی خصوصیات ایسی ہیں جن میں یہ منفرد ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ یہ دائم العبادت ہیں۔ کم صحابہ ایسے ہیں جو سارا وقت عبادت میں گزارتے ہوں، یہ ان میں سے ایک ہیں جو تمام وقت عبادت میں بسر کرتے تھے۔ وہ ویسے شخصیات بہت کم ہیں، لیکن اس شخصیت کا کردار کیا ہے دین میں؟ مقدس ہوتے ہوئے امیر المومنین کے زمانے میں امیر المومنین کی بیعت نہیں کی، ہے 24 گھنٹے مسلح پہ، سابقہ 3 خلیفوں کی بیعت کی ہے لیکن امیر المومنین کی نہیں کی، علی علیہ السلام کی بیعت نہیں کی، امام حسن کی نہیں کی، امام حسین کی بیعت نہیں کی، ساتھ نہیں دیا، ہمدردی ظاہر کی، روئے ان کے لیے، مشورہ دیا، خطرے سے بچانے کے لیے بہت اپنی تجاویز پیش کی، مصالحت کے لیے اپنا نام پیش کیا کہ میں یہ کام کرتا ہوں، لیکن بیعت نہیں کی، ساتھ نہیں دیا۔ اب یہ ایک کردار ہے جس کو ہم آج زیادہ دیکھیں، آج زیادہ نمایاں ہے، آج یہ کردار کثرت سے ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شیعہ کے اندر جو امام حسین علیہ السلام کے پیروکار ہیں ان میں یہ ایمان امام حسین پہ رکھتے ہیں لیکن کردار ان کا عبداللہ ابن عمر جیسا ہے۔ مثلا مقدسین ہیں، ابھی بھی 24 گھنٹے عبادت میں ہیں، کوئی اور کام نہیں کرتے، لیکن نہ انقلاب کا ساتھ دیتے ہیں، نہ انقلاب کی حمایت کرتے ہیں، نہ امام خمینی کے اطاعت کرتے ہیں، نہ بیعت کرتے ہیں، نہ رہبر کے ساتھ ہیں، کسی کام میں ان کے ساتھ نہیں۔ ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی راہ پر چلنے والے ہیں، یہ پیروکار امام حسین علیہ السلام ہیں۔
آئینہ دکھائیں تو ان کا کردار کسی اور سے ملتا ہے. یہ مقدس ضرور ہیں لیکن اپنے امام کے ساتھ نہیں ہیں. یا ہاشمی، بہت سارے ہاشمی ہیں، بڑی اچھی شخصیات ہیں، اچھی شہرت کے مالک ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ نہیں ہیں، مختلف وجوہات کی بنیاد پر. ایک ان سب خصوصاً بنو ہاشم کے لیے چونکہ مومنین کے دلوں میں، شیعہ کے دلوں میں، شیعہ علماء، مصنفین، مورخین، خطباء، ان کے دلوں میں ایک نفسیاتی احترام پایا جاتا ہے، چونکہ رسول اللہ کے خاندان سے ہیں، اور جو بنو ہاشم ہو یہ سب ٹھیک ہیں، یہ سب درست لوگ ہیں. تاریخ نہیں پڑھی ہوئی، انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا بنو ہاشم کیا کرتے رہے ہیں تاریخ میں. آئمہ کے ساتھ آئمہ کے رشتہ دار کیا کرتے رہے ہیں، مثلا امام کے چچا ہیں، امام کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، تاریخ پڑھ کے دیکھیں. امام عصر، امام 12 جو پردہ غیبت میں ہیں، سب سے زیادہ خطرہ جس سے امام کو محفوظ رکھتے تھے امام حسن عسکری علیہ السلام. امام عصر کی ولادت کو مخفی رکھا، کس کے خوف سے؟ بنو امیہ کے خوف سے نہیں مخفی رکھا، اس وقت بنو امیہ تھے نہیں، بنو عباس تھے، اور بنو عباس بھی اگرچہ خطرہ تھا لیکن اتنا خطرہ نہیں تھا کہ ولادت بھی مخفی رکھی جائے. کس سے مخفی رکھتے تھے؟ اپنے رشتہ داروں سے. امام زمانہ کے چچا، امام عسکری کے بھائی اور دیگر کزنز، یہ سارے بنو ہاشم آئمہ کی رشتہ دار، قرابت دار، اور اس حد تک یہ اتر آئے ہیں کہ انہیں خبر بھی نہ ہو کہ امام کی ولادت ہوئی ہے، اور ولادت کے بعد بھی امام کو مخفی کر دیا گیا. اور جن لوگوں نے امام کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، مامور تھے، وہ سارے یہی تھے، اکثر یہی تھے، چونکہ رشتہ دار تھے، آنا جانا تھا، پڑوسی تھے، محلے میں رہتے تھے. زیادہ مشکل ان کی جانب سے ہوئی. لیکن احترام مومنین کے دلوں میں بنو ہاشم کے نام پر یہ کہ جو بھی ہاشمی ہیں وہ بہت عالی ہے. ابو لہب ہاشمی ہیں، ابو لہب ہاشمی ہیں، بنو ہاشم کے خاندان سے ہے. اس کا بیٹا بعد میں مسلمان ہو گیا، اس کا بھی ایک اپنا کردار ہے، اس نے مثبت کردار ادا کیا بنو ابو لہب کے بیٹے نے. لیکن یہ ہاشمی ہے، یہ بنو ہاشم کا سرکردہ فرد تھا اسلام سے پہلے، اور بنو امیہ نے اس کو اپنے ساتھ، قریش نے آگے کیا ہوا تھا رسول اللہ کے مقابلے کے لیے ہاشمی کو، یعنی رسول اللہ کے خاندان کا بندہ چن کے رسول اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا ہوا تھا. اس لیے قرآن کریم نے پھر اس پر لعنت کی، تبت یدا ابی لہب، مرد آباد ابی لہب، بریدے باد دست ابی لہب، کٹ جائے ہاتھ ابی لہب کا، شل ہو ہاتھ ابو لہب کا اور اس کی بیوی کا، جس نے اتنا ضرر پہنچایا، اتنا نقصان پہنچایا، اتنی تکلیف پہنچائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. یوں نہیں ہے کہ جو بھی ہاشمی ہے وہ سب امام حسین اور آئمہ کے ساتھ ہے. آپ تاریخ پڑھیں، نہیں ہیں، بلکہ آئمہ کے مقابلے میں آئے ہیں، جیسے یہ بنو عباس، یہ ہاشمی ہیں، اور آئمہ کے مقابلے میں آ کر خلافت قائم کی. نام ہاشمیت کا استعمال کیا، اہل بیت کا استعمال کیا، کربلا کا استعمال کیا، اقتدار خود لے لیا. آئمہ کو کتنے بنو ہاشم، بنو عباس ہاشمی ہیں. امام موسیٰ کاظم بھی ہاشمی ہیں. امام موسیٰ کاظم کو اس طرح اذیتناک زندانوں میں کس نے رکھا؟ بنو عباس نے، انہی ہاشمیوں نے. یہ بنو عباس بنو ہاشم ہیں. انہوں نے
ہارون الرشید نے بس یہ جو عقیدت تمام بنو ہاشم کی نسبت ہمارے ذہن میں ہے، اس کو مختص کریں، خالص کریں اس عقیدت کو اہل بیت کے ساتھ، ائمہ اطہار کے ساتھ، ائمہ ہدیٰ کے ساتھ۔ یہ مودت اللہ تعالیٰ نے صرف ان کے لیے طلب کی ہے قرآن کریم میں، اہل قربا کی محبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ پر ہیں۔ عزیزان، سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اور اس زمانے کی دیگر شخصیات، خواہ وہ ہاشمی ہوں یا غیر ہاشمی ہوں، وہ خلفاء کے نظریے کے طرفدار ہوں، وہ بنو امیہ کے نظریے کے طرفدار ہوں، امام حسین علیہ السلام میں ایک خصوصیت ہے منفرد جو دوسرے کسی میں نہیں تھی، نہ ہاشمی میں نہ غیر ہاشمی میں، جہاں سے یہ راہیں جدا ہوتی ہیں۔ نسب ایک ہے، سلسلہ ایک ہے، قبیلہ ایک، خاندان ایک ہے، لیکن راہیں سوچ علیحدہ علیحدہ ہے، حتیٰ بھائیوں کی